بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تراویح میں آج 17 پارے ہو گئے، بلکہ 2 رکوع اوپر ہو گئے، اور تفسیر میں ہمارا 8واں پارہ انشاءاللہ چلے گا۔ پہلی آیات میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی اتار دیں اور مردوں کو زندہ کر دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے بات کریں، کلام کریں، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی اگر ہم فرشتوں کو اتار دیں اور مردوں کو زندہ کر دیں اور وہ مردے ان سے کلام کریں، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کچھ مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے آپ سے کہنے لگے کہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، آپ ہمارا یہ مطالبہ پورا کر دیں کہ احد پہاڑ کو، صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں تو ہم ایمان لیں۔ اور کہنے لگے کہ اس پر ہم قسمیں بھی کھاتے ہیں، پکا وعدہ کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب آپ دعا کے لیے کھڑے ہو گئے تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ دیکھیں ہم جانتے ہیں انہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی اگر ایسا کر بھی دیں گے ہم کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں گے تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور پھر ہمارا ضابطہ ہے کہ جب کوئی قوم منہ مانگا معجزہ پورا ہونے کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو پھر ہم انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا سے پیچھے ہٹ گئے اور حضور سے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ کہ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں بلکہ ہر نبی کے ساتھ شیطانوں میں سے، انسانوں میں سے، جنات میں سے کچھ کو نبی کے لیے دشمن بنا دیا گیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، کہ جتنے بھی نبی آئے ہر ایک کے مخالفین پیدا ہوئے، شیاطین میں سے، جنوں میں سے، انسانوں میں سے، اور جو نبیوں کو ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ستانے سے، ان کے پریشان کرنے سے نبیوں کے درجات بڑھتے، نبیوں کی دعاؤں میں اضافہ ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اس حوالے سے انہیں چھوڑ دیں، یہ آپ کے ساتھ نہیں بلکہ آپ سے پہلے بھی نبیوں کے ساتھ یہ سلسلہ ہوتا چلا آیا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، و اس سے پہلے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، کہ مشرکین حضور سے کہنے لگے کہ نشانیاں اللہ کی جو بھی آتی ہیں وہ آپ ہی کے پاس آتی ہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ کوئی نشانی ایک آدھ ہمارے پاس بھی آ جائے، آپ کے پاس اتنے فرشتے آتے ہیں، کوئی ایک آدھ ہمارے پاس بھی آ جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں کہ رسالت کے لیے، نبوت کے لیے کس کا انتخاب کرنا ہے۔ ہر آدمی اس اہل کا نہیں ہوتا، اور نہ ہی نبوت اور رسالت جو ہے
وہ مالداری سے حاصل ہوتی ہے، نہ ہی نبوت اور رسالت افرادی قوت سے حاصل ہوتی ہے، نہ ہی نبوت اور رسالت جو ہے وہ کسبی چیز ہے کہ اپنی ریاضت سے عبادت سے حاصل ہو سکے، بلکہ یہ تو اللہ کا انتخاب الہی ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں اسے منتخب کر دیتے ہیں۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا۔ اللہ فرمائیں گے اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہ آئے تھے؟ اور یہ سوال جنوں سے بھی ہوگا اور انسانوں سے بھی ہوگا، تو وہ کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے، لیکن وغرتهم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، ہم نے ان کی بات پہ کان نہ دھرا۔ علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں پیغمبر اور رسول انسانوں کے علاوہ کیا جنوں میں بھی آئے ہیں؟ تو اس میں علماء کی دو رائے، جمہور علماء تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نبوت اور رسالت اللہ نے صرف انسانوں میں رکھی ہے، جنوں میں نہیں رکھی۔ بالطبع جن جو ہیں وہ نبیوں کے مخاطب ہوتے ہیں۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، جیسے نبی اور رسول انسانوں میں آئے ایسے ہی جنوں میں آئے، لیکن راجح بات جو ہے وہ یہی ہے کہ نبی اور رسول جو ہیں وہ انسانوں میں آئے، جنوں میں نہیں آئے۔ اور اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا، آپ انسانوں کے لیے بھی نبی ہیں اور جنوں کے لیے بھی نبی ہیں۔ اب رہا کہ جن جو ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے، جن بھی جنت میں جائیں گے۔ بھئی حضور علیہ السلام پر جن ایمان لائے، حضور کے صحابہ ہوئے، قرآن پاک میں ذکر آیا، تو جب جن ایمان لے آئے اور صحابی ہو گئے تو پھر کیا جن بھی جنت میں جائیں گے؟ اگر وہ جنت میں جائیں گے تو پھر کیسے ہوں گے؟ تو علماء نے لکھا کہ جن بھی جنت میں جائیں گے، جو ایمان والے ہوں گے وہ جائیں گے۔ پریشان نہ ہوں کہ ہم یہاں جنوں کے ستائے ہوئے ہیں، وہاں پتہ نہیں کیا ہوگا جنت میں۔ نہیں، وہاں ہم انہیں دیکھیں گے، وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ جنت میں ہم جنوں کو دیکھیں گے، وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہاں وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں بھی بیٹھے ہوں، ہمیں کیا خبر؟ تو وہاں اللہ تعالیٰ جنوں کو جنت میں بھیجیں گے، لیکن ہم انہیں دیکھ سکیں گے، وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے، جائیں گے ایمان والے جن۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، جو آپ پر ہماری آیات کو بیان کرتے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں ڈراتے، قالوا شہدنا علی انفسنا، کہیں گے ہم اس بات پر گواہی دیتے ہیں، لیکن وغرتهم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آج موت ایسی حقیقت ہے جس کا کسی نے انکار نہیں کیا، اور روزانہ کتنے لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں، لیکن اس بات کو مستحضر رکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اگر کسی کوئی شخص جیل میں ہو، قید میں ہو، اور اس کو سزائے موت کا آرڈر ہو جائے تختہ دار پہ، اور کسی بھی وقت اس کو کہیں کہ آپ کو کسی بھی وقت لے جا کر کے لٹکا دیں گے، تو اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، کھانا پینا بھول جاتا ہے۔ لیکن ایک انسان یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے دفن کر کے آتے ہیں، اور وہاں جا کے بھی کہہ کے لگا کے ہنس رہا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بعض علماء نے لکھا ہے
کہ اگر جانوروں کو یہ پتا چل جائے کہ تمہیں ذبح کیا جانا ہے تو کوئی جانور ایسا نہ نظر آئے کہ جس کے جسم پر گوشت ملے کھانے کے لیے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اوپر موت آنی ہے اور ہمیں ذبح کیا جانا ہے. لیکن انسان کو پتہ ہے، یقین ہے، پھر بھی دنیا میں اور دنیا بنانے میں، دنیا کی چمک دمک میں ایسا محو ہے کہ آخرت سے بالکل بھولا ہوا ہے. اور آخرت حقیقت ہے، یقینی ہے. تو وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا. کیا دھوکے میں ڈال دیا؟ کبھی کہتے ہیں کہ میں اپنا مستقبل بنا رہا ہوں، کبھی کہہ رہے میں اپنا گھر بنا رہا ہوں، کبھی کہہ رہے کہ میں اب سیٹ ہو رہا ہوں. اب انہی چکروں میں ہوتا ہے کہ بلاوا آ جاتا ہے، چلو بھائی چلو. جب اٹھائیں گے جنازہ مل کے چار یار، ہاتھ مل مل کے کہے گا بار بار، کس لیے آئے تھے کیا کر چلے، جو یہیں پایا تھا وہ یہیں پہ دھر چلے. یہاں لینے کیا آئے تھے، لے کے کیا جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما. اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو موت کے بعد والے زندگی کے لیے عمل کرنا شروع کرتے، اور بیوقوف وہ ہے جو بعد والی زندگی کو بھلا کر کے دنیا میں ہی محو ہو جائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور یہ جو وغرتہم الحیات الدنیا، یہ کافر کہیں گے اس وقت کہ ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا. آج مسلمان بھی دھوکے میں مبتلا ہوا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اگلی آیات میں وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم انعام حرم ظهورها. مشرک اور کافر جو بھی کاروبار کرتے، کھیتی باڑی کرتے، جو بھی کرتے، اس میں سے جو بھی اناج آتا اس کے حصے کر لیتے. ان حصوں میں ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے نام کا الگ کر دیتے اور ایک حصہ بتوں کے نام کا الگ کر دیتے. جو اللہ تعالیٰ کے نام کا حصہ الگ کرتے اس کو یتامہ پر، غربا پر، مسافروں پر، ان لوگوں پر خرچ کرتے. اور جو بتوں کے لیے الگ کیا جاتا تو انہیں مجاوروں پر اور بتوں پر ان کی دیکھ بھال کے لیے جو لوگ ان پر خرچ کرتے. اور اللہ تعالیٰ کا جو حصہ رکھا ہوتا اس میں سے غلطی سے اگر کچھ ادھر مل جاتا تو فوراً اس کو نہ نکالتے، اس کو چھوڑ دیتے. کہتے اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اسے کیا ضرورت ہے. اور اگر بتوں کے حصے میں سے جو ان کے لیے مختص کیا ہوتا ادھر مل جاتا تو فوراً نکالتے. کہتے کہ نہیں، یہ تو بیچارے ہیں، الہ بھی ہیں اور بیچارے بھی ہیں. اگلی آیات میں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے اور تمہاری خدمت کے لیے طرح طرح کی نعمتیں پیدا کر دیں. پھل، اناج، اور پھلوں میں بعض وہ ہیں جو پیڑ پہ ہیں اور بعض وہ ہیں جو بیل کے اوپر ہیں جیسے انگور ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے. اگلی آیات میں مشرک نے، اس سے پہلی آیتوں میں کچھ جانور مشرکین نے، جیسے میں نے 7ویں پارے میں ذکر کیا تھا کہ مشرکوں نے کچھ جانور ایسے تھے جو اپنے طور پر حرام کر رکھے تھے اور کہتے تھے یہ جانور نہ مردوں پر حلال ہے نہ عورتوں پر حلال ہے، یہ جانور صرف مردوں پر حلال ہے، عورتوں پر حرام ہے. اس طرح سے کئی ساری چیزیں. تو اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا. اس سے پہلے اللہ پاک نے ذکر کیا 8 ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين.
اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی جانور کی قسمیں ہیں، بکرا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، اس کا مادہ ہے، اسی طرح سے گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کون سا جانور ایسا ہے جو ہم نے تمہارے لیے حرام کیا؟ کوئی نہیں. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتًا. حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے میں تو کوئی ایسی چیز حرام نہیں پاتا ان میں سے، آپ لوگوں نے خود حرام کر رکھا ہے، إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. ہاں، مرداد، بہنے والا خون، خنزیر، تبھی موت مرنے والا جانور، یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں اور اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ جو تم نے خود اپنی مرضی سے حرام کیے ہیں تو وہ تمہاری حرکت ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حرام نہیں کیا. اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ تَعَالُوا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. حضور سے فرمایا کہ انہیں کہو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام کی ہیں اور کون سی چیز اللہ نے تمہارے لیے حرام کی. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ نے شرک کو حرام کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور شرک کی اتنی قرآن پاک نے مذمت کی ہے، اتنی مذمت کی ہے، جگہ جگہ اللہ پاک نے شرک کی مذمت کی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. اللہ مشرک کے علاوہ کیوں اتنی مذمت کیوں کی شرک کی؟ عرب میں سب سے زیادہ شرک تھا، عرب میں سب سے زیادہ شرک تھا، یعنی خداؤں کی کوئی تعداد ہی نہیں تھی، حتیٰ کہ گھر کے ہر فرد کا الگ خدا تھا، گھر کے ہر فرد نے الگ الگ بت بنا رکھا تھا. صرف یہی نہیں، حضر کا الگ، سفر کا الگ. اگر سفر میں جانا ہے تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے سفر پہ جانا تھا اور اتفاق سے کوئی الہ نہیں تھا، تو میں بڑا پریشان ہوا، بیوی سے کہا کہ بھئی الہ ہی نہیں، سفر پہ جانا ہے. اس نے کہا یہ کیا مشکل ہے، ابھی بنا دیتی ہوں. اس نے آٹا گوندھا اور ایک چھوٹا سا الہ بنا کے سکا کے مجھے دے دیا. اب دیکھیں، یعنی عقل ماری گئی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو عقل چھن جاتی ہے، دماغ سیدھا چلنے کی بجائے الٹا چلنے لگتا ہے، الٹا چلنے لگتا ہے. عقل ماری گئی تو بیوی نے الہ تیار کر دیا. اب وہ میں نے سامان میں رکھا اور بڑا خوش کہ میرے ساتھ میرا الہ ہے. کہنے لگے اللہ کا کرنا ایسا ہوا، کسی ایسی مصیبت میں میں ایسی جگہ پھنسا جہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں. اب بڑا پریشان، ابھی کیا کروں، کھانے کے لیے کچھ نہیں. اب جب فاقے پہ فاقہ زیادہ جان پر آئی تو میں نے کہا کہ بھی الہ پر ہی ہاتھ صاف کرو، اور تو کچھ ملتا نہیں. تو نکالا الہ کو نکالا. اب وہ الہ تو ظاہر ہے وہ تو مشکل کشا ہے، مشکل دور کرتا ہے. تو میری بھوک جو تھی وہ اس الہ نے اس کو کھا کھا کے پریشان بھی ہوں کہ یہ کیا حرکت کر رہا ہوں، لیکن آ کر بھوکا کیا کرتا، تو میں نے الہ کھا لیا. یہ حال تھا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ حال تھا عرب میں. 360 بت تو بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے جو توحید کا مرکز ہے، اللہ کا گھر ہے، وہاں یہ حال تھا. تو اس لیے اللہ پاک نے سب سے زیادہ مذمت اس کی بیان کی. فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ. آؤ میں تمہیں پڑھ کر کے سناؤں اللہ نے تم پر کیا حرام کیے ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیں گے، شرک کی کوئی معافی نہیں. اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک. یاد رکھیں قرآن پاک میں اللہ کی عبادت وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کی عبادت کے بعد دوسرا نمبر وبالوالدین احسان، والدین کے ساتھ احسان. والدین بہت اونچا عمل ہے. والدین کی نافرمانی بہت
نقصان والی چیز ہے، اللہ ہماری حفاظت۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ سنایا ہے، بس مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت کا آخری وقت آیا تو اپنی ساری اولاد کو بٹھا لیا اور بٹھا کر کے کہنے لگے دیکھو میں ایک حسرت ہے میرے دل میں جو پوری نہیں ہوئی اور میں ایسے ہی لے کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو حضرت کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ ہم نے ابا جان کی زبان سے یہ لفظ سن کے ہم چونک گئے کہ کون سی ایسی حسرت ہے جو ابا جان کی پوری نہیں ہوئی۔ مثلا شہرت اللہ نے دے دی، عزت اللہ نے دے دی، مال اللہ نے دے دیا، اولاد اللہ نے دے دی، فرما بردار اللہ نے دے دی، تعلیم خوب اللہ نے صدقہ جاریہ کر دیا، معاشرے میں عزت اللہ نے دے دی۔ کون سی چیز ایسی ہے جو حضرت کے پاس نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میری ایک حسرت ہے، میں جو لے کے جا رہا ہوں پوری نہیں ہوئی؟ پھر خود ہی فرمایا کہ وہ حسرت یہ ہے کہ جب ہندوستان سے ہجرت کر کے یہاں آئے تو شروع میں خاصی محنت کرتے تھے، ادھر درس دے، ادھر پڑھاؤ، ادھر یہ کام، اور ان دنوں میں حضرت کے دروس، اسباق، بیانات ریڈیو پاکستان پر آتے تھے۔ تو فرماتے کہ میں جب گھر سے نکلنے لگتا تو میں اپنے کمرے سے تیار ہو کر والدہ صاحبہ کے پاس آ جاتا اور ان کے پاس تخت پر یا چرپائی پر آ کر بیٹھا رہتا، بات چیت کرتا رہتا، اور پھر چند منٹوں کے بعد میں کہتا کہ امی جان اجازت ہے، میں نے فلاں کام کے لیے جانا ہے، پڑھانے کے لیے جانا ہے، بیان کرنے کے لیے جانا ہے، درس دینے کے لیے جانا ہے۔ تو والدہ کہتی کہ دل تو یہ چاہتا ہے کہ تم میرے ساتھ ہی بیٹھے رہو، دل تو نہیں چاہتا کہ تمہیں بھیجو، دل تو یہ چاہتا ہے کہ تم میرے ساتھ لگ کے بیٹھے رہو۔ تو میں کہتا امی جان میں کون سا کھیل کود کے لیے جا رہا ہوں، ایک دینی کام کے لیے جا رہا ہوں اور وہ ضروری ہے۔ تو کہنی اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر آپ چلے جاؤ۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اے کاش میں نہ درس دیتا، نہ ریڈیو پاکستان پہ جاتا، نہ کسی اور کام۔ والدہ جب وہ جو یہ کہہ رہی تھی نا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تم میرے ساتھ ہی بیٹھے رہو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میں ان کے ساتھ بیٹھا رہتا، اے کاش کہ میں ایسا کر لیتا، اے کاش کہ میں ایسا کر لیتا، کیوں نہ کیا؟ یہ حسرت لے کے میں اس دنیا سے جا رہا ہوں جو میری پوری نہیں۔ یہ والدین کا مقام ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم اس معاملے میں بہت کمزور ہیں، بہت کمزور۔ والدین ہماری جنت ہیں یا جہنم ہیں؟ حضور علیہ السلام کو بتایا گیا ایک صحابی کے بارے میں، یا رسول اللہ ان کا آخری وقت ہے اور کلمہ ان کی زبان پر نہیں جاری ہو رہا۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لائے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کوشش کر رہا ہوں لیکن آ ہی نہیں رہا، کلمہ زبان پہ ہو نہیں، جاری نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا ان کے والدین حیات ہیں؟ کہا یا رسول اللہ والدہ حیات ہے، والد نہیں۔ کہا اچھا بلاؤ، بلایا، آ گئی۔ فرمایا کہ آپ کا بیٹا کیسا ہے؟ تو کہنے کی یا رسول اللہ بہت اچھا، بہت نیک، بہت سمجھدار۔ فرمایا یہ نہیں پوچھ رہا آپ کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا تھا؟ یا رسول اللہ میرا تو دل ہی دکھایا ہے، میرا تو دل ہی دکھایا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو معاف کرتی ہو؟ نہیں، معافی نکلتی نہیں، معافی نکلتی نہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر اس بات پر تیار ہو کہ ابھی لکڑیاں اکٹھی کی جائیں اور آگ جلائی جائے، تیرے بیٹے کو اس میں ڈال دیا جائے۔ کہا یا رسول اللہ میری آنکھوں کے سامنے ایسا کیسے ہوگا، میں تو یہ برداشت نہیں کر سکوں گا۔ فرمایا پھر معاف کر دو۔ یا رسول اللہ میں نے معاف کیا،
ادھر معافی کی اور ادھر ان کی زبان پر کلمہ جاری ہوا اور روح پرواز کر گئی. تو بھائی بات یہ ہے، والدین بہت اونچا عمل ہے، بہت اونچا عمل ہے. والدین کی خدمت بہت اونچا عمل ہے. ان کو راضی رکھنا، حدیث شریف میں آتا ہے شہید کو جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا والدین کی ناراضگی کی وجہ سے، جنت سے جانے سے روک دیا جائے گا. تو دوسری چیز اللہ نے بیان کی، فرمایا اللہ تشرکوا بھی شیئا، اللہ کے ساتھ شریک نہیں. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان، اچھا سلوک. بعض دفعہ کہتا تو کچھ نہیں لیکن رنگ ڈھنگ انداز ایسا اختیار کرتا ہے جیسے بڑا ست گیا ہے، دکھی ہو گیا ہے، تیز نگاہوں سے دیکھتا ہے، بول نہیں رہا زبان سے، تیز نگاہوں سے دیکھتا ہے جیسے کھا جائے گا ماں باپ کو. نہیں، یہ قرآن کیا کہتے ہیں؟ فلا تقل لہما اف، کوئی ایسا انداز نہیں. صرف یہ نہیں، وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، محبت سے، پیار سے، لجاجت سے، ادب سے، شفقت سے تیرے کندھے ان کے سامنے جھکے رہیں، تیرے کندھے ان کے سامنے جھکے رہیں. یہ ماں باپ کا مقام ہے. اور دیکھو ماں باپ کا ادب و احترام، ان کو خوش رکھنا، ان کی خدمت سے اللہ زندگی میں بھی برکت دیں گے، رزق میں بھی برکت دیں گے. یاد رکھیں، رزق میں بھی برکت. دیکھیں کیسی ترقی ہوتی ہے، اور نہیں تو دیکھو پھر کیسی ٹھوکریں پڑتی ہیں، جوتے پڑتے ہیں. تو اللہ پاک نے، اور پھر والدین یاد رکھو، یہ نہیں کہ والدین مسلمان ہوں تو پھر ہی ان کی خدمت، ادب و احترام نہیں، کافر بھی ہوں پھر بھی ان کی گستاخی یا ان کو ستانا یا ان کو تکلیف پہنچانا پھر بھی اس کی اجازت نہیں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی، ان کی والدہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی اہلیہ جنہیں طلاق دے دی تھی اور وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، ہجرت کے بعد مدینہ آئیں حضرت اسماء کے پاس. اور حضرت اسماء نے حضور سے فرمایا یا رسول اللہ میری والدہ ہیں، مشرکہ ہیں، کافرہ ہیں، وہ آئی ہیں، اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ان کی خدمت کرو. یا رسول اللہ وہ کیا ان کی مالی مدد کر دوں؟ ضرورت مند ہیں. آپ نے فرمایا ضرور مدد کرو، ان کی مالی مدد ضرور کرو. مشرکہ ہیں، فرمایا ان کی خدمت کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، اگر وہ ضرورت مند ہے ان کی مالی مدد کرو. تو پتہ چلا کہ ماں باپ تو اگر کافر بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اٹھائیں 16واں پارہ سورہ مریم، سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیہ. ابراہیم علیہ السلام فرمانے ہیں کہ جب تک میری دم میں دم ہے میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہوں گا، حتیٰ کہ قیامت کے دن بھی اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اے اللہ آپ نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں آپ کے ماں باپ کے بارے میں آپ کو رسوا نہیں کروں گا؟ اللہ فرمائیں گے ابراہیم ہمارا یہ وعدہ ایمان والوں کے بارے میں تھا، کافروں کے لیے نہیں ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ کیا فرمانے ہیں؟ وبالوالدین احسان، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ. دیکھو والدین کی قدر کرو. آج وہ ایک ہمارے صاحب تھے تو وہ کہنے لگے جب یہ کالے بالوں والی آتی ہے نا، مراد بیوی بیگم، کہا جب یہ کالے بالوں والی آتی ہے نا تو سفید بالوں والے پیچھے ہو جاتے ہیں، یعنی ماں باپ کو پیچھے کر دیتا ہے انسان. اللہ معاف فرما. دیکھو ایک بات یاد رکھو، شریعت مطہرہ یہ بھی اجازت نہیں دیتی کہ ماں باپ کی باتوں میں آ کر بیوی پر ظلم اور زیادتی کرو، یہ یاد رکھو. ہاں نہیں، شریعت مطہرہ نہیں. الرجال قوامون آسان نہیں ہے. کسی عہدے پر، منصب پر، کسی آفس میں افسر بن کے بیٹھنا آسان نہیں ہے.
پورے عملے کو لے کر کے چلنا، ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنا، ہر ایک کی کڑوی کسیلی سننا، برداشت کرنا، اسی کے پیسے ہوتے ہیں، ورنہ ورق تو ایک مزدور بھی زیادہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کو جو اللہ پاک نے سربراہ بنایا ہے، اسی بات کے لیے تو سربراہ بنایا ہے کہ آپ بیوی کی بھی سنو، ان کو مطمئن کرو، ماں باپ کی سنو، ان کو مطمئن کرو۔ نہ ماں باپ کی باتوں میں آ کر کے بیوی پر ظلم جائز ہے، اور نہ بیوی کی باتوں میں آ کر کے ماں باپ کا گلا دبانا جائز ہے۔ بیوی کو اس کی جگہ پر رکھو، ماں باپ کو اس کی جگہ پر رکھو۔ آگے فرمایا وَبِالْوَالِدِينِ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اولاد کو ناحق قتل نہ کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ کھلائے گا کون، پلیں گے کیسے، نہیں، فرمایا یہ بھی نہ کرو۔ اور پھر وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیموں کا مال الا باللتی ہی احسن، یتیموں کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو، حتی یبلغ اشدہ، یتیموں کے مال کے بارے میں خدا سے ڈرو، جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے ان کے مال کی اچھے طریقے سے دیانتداری سے دیکھ بھال رکھو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول پورا رکھو، ناپ تول پورا رکھو، گواہی اپنوں کے بارے میں ہو، دوسرے کے بارے میں ہو، دیانتداری سے دو، حق پر مبنی بات کہو، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کو پورا کرو۔ تو یہ قرآن پاک نے ایک دستور بتایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہیں، آئیں بتاتے ہیں کہ کون سی چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں اور کون سی چیزیں حرام کی ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها۔ اللہ کی رحمت دیکھیں، نیک اعمال کریں تو 10 گنا، کم از کم درجہ، اور آگے 700 گنا، اس سے بھی زیادہ۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کے لیے تو کوئی پیمانہ ہی نہیں، بغیر حساب کے اجر و ثواب ہے۔ اور گناہ کریں گے تو اتنا ہی جتنا گناہ کیا ہے، بڑھا چڑھا کر کے نہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف 1 قدم بڑھائیں گے تو 10 قدم ادھر سے آئیں گے، وہ 2 قدم ادھر سے آگے بڑھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں، اگلی سورت سورہ اعراف ہے، اس میں اللہ پاک نے آگے اعراف ان لوگوں کے حالات بیان کیے ہیں جو جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہوگی، جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی، اور وہ وہاں ہوں گے۔ نہ جنت میں جائیں گے نیکیاں زیادہ نہیں، جہنم میں نہیں جائیں گے گناہ زیادہ نہیں، برابر برابر، ان کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، وزن ہوگا، گنتی نہیں ہوگی، گنتی نہیں ہوگی کہ میں نے 10 تسبیحیں پڑھی، میں نے 100 پڑھی، میں نے 50 پڑھی، میں نے 100 نفل پڑھے، 200 پڑھے، نہیں، وزن ہوگا، وزن۔ اعمال کس اخلاص کے ساتھ کیے تھے، کس جذبے کے ساتھ کیے تھے، اور جس عمل میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اس عمل کا وزن بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ اور یہ بتا دیا قرآن نے کہ قیامت کے دن وزن اعمال ہوگا۔ ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے، معتزلہ، وہ کہتے تھے کہ اعمال کا وزن نہیں ہوگا، وزن تو اس چیز کا ہوتا ہے جو جسم والی ہو، اس کا تو کوئی جسم ہی نہیں، اعمال۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اعمال کا وزن ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ اعمال کو وجود دے دیں گے، یا نیک لوگوں کا وزن ہوگا اور کافروں کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور ایمان والوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا وزن نہیں ہوگا، بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں گے۔ اگلی آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، اس سے اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فرض جو ہم پر متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ اپنے ستر کو چھپانا ہے۔ ایمان لائے، اب سب سے پہلا کام جو ہے وہ اپنے ستر کو چھپانا ہے، اپنے ننگیز کو چھپانا ہے۔
یہ پہلا عمل ہے جو ہم پر متوجہ ہوتا ہے، اور شیطان کا پہلا وار جو ہے وہ یہ ہے، وہ لباس کو ہٹاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر جب شیطان نے حملہ کیا تو اس حملے کی پاداش میں حضرت کا لباس ہٹ گیا، لباس ہٹ گیا۔ حضرت نے جنت کے پتوں کو لباس کے طور پر اختیار کیا، تو پتہ چلا کہ لباس بنیادی ضروریات میں سے ہے، بنیادی ضروریات میں سے۔ آج بھی باطل کی جو محنت ہے، کفر کی جو محنت ہے، وہ ہمارا لباس اتارنے کی ہے۔ دیکھ لیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، لباس مختصر کیا جا رہا ہے، مختصر کیا جا رہا ہے۔ عقلوں پہ پردہ پڑ گیا۔ جو لباس رات کو لیٹنے کا تھا، وہ کیا نوجوان کیا اتنی سی نکر پہن کے بازاروں میں گھوم رہے ہیں، نہ شرم ہے نہ غیرت ہے کہ تم گھر میں لان میں ٹہل رہے ہو یا تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا یہ نکر پہن کر کے کبھی شادی پہ بھی گئے؟ یہ نکر پہن کر کے تم کبھی بادشاہ کے دربار میں گئے؟ کیا عقل سے پیدل نہیں، شرم نہیں؟ اور ہماری بدقسمتی ہے کہ اسلام نہیں ہے، یہاں اسلام نہیں ہے، ورنہ اسلام ہوتا تو مجال ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ فرماتے ہیں کہ جب مسجد میں آئے تو لباس پہن کے آؤ۔ عرب میں شیطان جب عقلوں کو مسخ کرتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ مشرک جو تھے وہ برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے، برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے۔ عورتیں رات کو کرتی تھی، اور بعد جو بہت شرم و حیا والے ہوتے تھے تو وہ یہ کر لیتے تھے کہ جو عرب بیت اللہ کے متولی ہوتے تھے ان سے کپڑے لے لیتے تھے، اور فلسفہ کیا گھڑا کہ بھئی ان کپڑوں میں تو ہم نے گناہ کیے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو لہٰذا یہ کپڑے پہن کر طواف کیسے کریں؟ یہ جسم لے کر کے کیسے طواف کرو گے؟ جس جسم کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کی ہے، پھر اس جسم کو بھی ہٹا دو، ختم کرو۔ شیطان نے کیسا ہو؟ تو اللہ کیا حکم دے رہے ہیں؟ نہیں۔ اور پھر لباس ہماری ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، ران یہ گھٹنے سے اوپر یہ ناف تک دکھانا حرام ہے، کسی مرد کا مرد کو، کسی عورت کو۔ اسی طرح عورت کے لیے حد بندی کی ہے کہ کہاں سے لے کر کہاں تک وہ جو ہے اس کے لیے چھپانا لازم ہے۔ حتیٰ کہ اگر عورت کی پنڈلی ظاہر ہو رہی ہے تو نماز نہیں ہوگی، صرف ہاتھ یہ اور پاؤں کھلے ہوں، بال چھلک نہ رہے ہوں، ایسا چادر ہو، دوپٹہ ہو، اور اگر سر کے بال نظر آ رہے ہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں ایسی عورتیں ہوں گی جو پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقت میں برہنہ ہوں گی۔ صحابی فرمانے لگے، یا رسول اللہ ایسے کیسے ہوگا؟ فرمایا ان کے لباس اتنے چست ہوں گے کہ لباس کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ لباس کا مقصد ایک گرمی سردی سے، دھوپ سے اپنے جسم کی حفاظت۔ لباس ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، دوسری جگہ فرمایا کہ یہ لباس ہماری زینت ہے، زینت ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ریشا زینت کی چیز ہے، اور گرمی سردی سے بچانے کے تقیکم الحر وسرابیل، کہ یہ گرمی سردی سے بچانے کے لیے ہمیں لباس ہے۔ اگر لباس چست اتنا ہو کہ جو چیزیں چھپانی ہیں وہ عیاں ہو رہی ہیں تو لباس کی افادیت ختم ہو گئی۔ باریک اتنے ہے کہ جسم جھلک رہا ہے، نہیں۔ فرمایا کہ یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لباس ہماری بنیادی چیز ہے، لباس ہماری بنیادی چیز ہے۔
اور یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. اور یاد رکھیں لباس کے اثرات پڑتے ہیں انسان کی شخصیت پر. لباس جیسا لباس ہوگا ویسے ہی اثرات ہوں گے. میں یہاں پر ایک بات یاد آ گئی عرض کرتا ہوں. علماء نے لکھا کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقابلے میں فرعون کی قوم آئی اور جادوگر آئے تو جادوگر بھی تھے, جتنے بھی جادوگر تھے کئی لاکھ جادوگر تھے, وہ سب ایمان لے آئے. لیکن فرعون کی قوم کے لوگ ایمان کیوں نہ لائے موسیٰ علیہ السلام پر, حالانکہ تماشبین تو سبھی تھے. علماء نے لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ جتنے بھی جادوگر تھے انہوں نے فرعون سے پہلے یہ کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جانے سے پہلے ہمیں موسیٰ جیسا لباس چاہیے. بات سمجھ میں آئی؟ جیسا موسیٰ نے لباس پہنا ہے ویسا لباس پہن کے ہم جائیں گے. یعنی ظاہراً لباس کو, رنگ ڈھنگ کو دیکھ کر کے کوئی ہمیں پہچان نہ سکے یہ موسیٰ ہیں یا موسیٰ کے ساتھی ہیں, دوست ہیں یا مقابلے والے آئے ہیں. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کر کے بتلایا, موسیٰ جو تیری ادائیں لے کر کے آئے, تیرا لباس لے کر کے, تو ہمیں پیارا اتنا ہے, جو تیرا لباس لے کر کے آئے اس کو خالی بھیج دیں, یہ ہمیں گوارا نہیں ہے. اس لیے ان کو ہدایت دے دیں. یاد رکھو جو پیارے ہوتے ہیں ان کا لباس بھی پیارا ہوتا ہے, ان کا انداز بھی پیارا ہوتا ہے. نبی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم, اس لیے تو ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ اپنا لباس اہل اللہ جیسا رکھو, اللہ والوں جیسا رکھو, حضور جیسا رکھو. جتنا لباس اچھا ہوگا, صلحاء جیسا ہوگا, انشاءاللہ اس کے اثرات آپ کے قلب پر, آپ کے باطن پر ویسے ہی پڑیں گے. اور اگر لباس انگریز والا ہوگا, کافروں والا ہوگا, دیکھو یہاں ایک بات سمجھو, ایک ہے ضرورت, نوکری آپ کی ضرورت ہے, وہاں کے اصول و ضوابط آپ کی مجبوری ہے. آپ پینٹ شرٹ پہن کے جاتے ہیں لیکن بدل نخواستہ, یعنی آپ کا دل اندر سے کڑتا ہے کہ میں کیا کروں, میں مجبور ہوں, ورنہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ایسا لباس پہنوں. اور چونکہ میں یہ لباس پہن کے آفس گیا ہوں, اب مجھے نماز پڑھنے جانا ہے تو میری مجبوری ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ کی نظر شکل و صورتوں پر نہیں, دل پر ہے. تو اللہ کے ہاں آپ اس لباس میں بھی پیارے ہیں, اس لیے کہ آپ نے چاہ کر کے وہ نہیں پہنا, مجبوری ہے. اللہ مجبوریوں کو سمجھتے ہیں. اور اگر کوئی آدمی کوئی مجبوری نہیں ہے, فخر سمجھ کے اور ان کو بڑا سمجھ کر اور اس لباس کو اپنے لیے عزت سمجھ کر, معاف کیجئے گا, یہ ذہنی پستی کی علامت ہے, احساس کمتری کی علامت ہے. ورنہ یاد رکھیں ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی کسرا کے دربار میں, ایران کے بادشاہ کسرا کے دربار میں گئے تھے. پھٹا ہوا لباس, ٹوٹا ہوا جوتا, تلوار کے اوپر کپڑے لپٹے ہوئے ہیں اور گئے. تو درباری نے کہا بادشاہ سے, کسرا سے کہا کہ ایک عرب ملنے آیا ہے, مسلمانوں کا نمائندہ ملنے آیا ہے, لیکن اس کا لباس ایسا ہے, پھٹا پرانا گرد آلود لباس ہے اور ٹوٹے ہوئے جوتے ہیں, پھٹا ہوا امامہ ہے اور تلوار کے اوپر بھی ایسے کپڑے لپٹے ہوئے ہیں. تو بادشاہ نے ایک کہا کہ ٹھیک ہے, لباس بھجوایا نیا. کہا کہ اس کو کہو پہلے یہ لباس پہنے, اگر ہم سے ملاقات, پھر ہم سے ملاقات ہوگی. اللہ اکبر, صحابی تھے, ماں نے آزاد جنا تھا, غلام نہیں تھے, اور محمد الرسول اللہ کے تربیت یافتہ تھے. کہا بادشاہ سے کہو اسی لباس میں ملوں گا, اگر ملاقات گوارا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اس کا اور ہمارا فیصلہ تلوار کرے گی. وہ وقت دور نہیں ہے, میدان آ گیا سامنے, نہیں بدلیں گے لباس, اسی لباس میں. آپ سوچیں ہم میں دم خم ہے یہ,
ہاں ہاں ہے، آج بھی اللہ کے بندے ہیں۔ طالبان کو دیکھو، کالی پگڑیاں باندھ کے، لمبے چوڑے کرتے پہن کے، سلحا جیسی قمیض اور ٹخنوں سے اوپر شلوار پہن کے 200 جب امریکہ کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں تو اللہ کی قسم میں نے کئی لوگ ایسے جو بڑے بڑے کمپنی چلانے والے افسر لوگ، بڑے بڑے مالدار لوگ، ان کی زبان سے سنا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم مولانا صاحب جب اس دن طالبان کو دیکھا مذاکرات کرتے ہوئے، ان کو اس لباس میں امامے میں دیکھا اور شلوار ٹخنوں سے اوپر دیکھی تو دل ٹھنڈا ہو گیا کہ کوئی تو آیا جو مسلمان برابری کی بنیاد کے اوپر کافروں سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ عزت اس کا نام ہے، عزت اس بات کا نام ہے، اس بات کا نام نہیں ہے جو ہمارے ہیں جوتے پالشی، اللہ معاف فرما دے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ انصاری صحابی فرمانے لگے نہیں اسی لباس میں، اسی لباس میں، نہیں تو نہیں، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے ملنے کا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پیغام بھجوایا، کہا وہ ملنے کے نیا لباس پہننے کے لیے تیار نہیں، وہ تو اسی لباس میں۔ کہا کوئی بات نہیں، ہم اسی لباس میں مل لیں گے۔ اور اس دوران اس درباری نے کہا کہ حضرت ان تلواروں سے آپ ایران کو فتح کریں گے؟ یعنی ایران تو بڑا ترقی یافتہ ملک ہے اور طرح طرح کا اسلحہ ہے ایران کے پاس، ان تلواروں سے؟ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ کہا کہ یہ ٹوٹی پھوٹی تلواروں سے۔ انہوں نے کہا تم نے غلط اندازہ کیا ہے، تمہارے پاس جو سب سے مضبوط ڈھال ہے وہ لاؤ ذرا میرے سامنے۔ لوہے کی مضبوط ڈھال لائے۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ بسم اللہ پڑھ کر اس کے اوپر حملہ کیا، تلوار کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ فرمایا تم نے تلوار دیکھی ہے، چلانے والے ہاتھ نہیں دیکھے۔ تم نے صرف تلوار دیکھی ہے، چلانے والے ہاتھ نہیں دیکھے۔ تمہیں لگ پتا جائے گا جب محمد الرسول اللہ کے غلاموں کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا۔ اور تاریخ نے بتایا پھر ایسا نہیں ہوا۔ میرے پیارو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، لباس ہماری عزت ہے، ہمارا وقار ہے، لیکن لباس اسلام کی ایک شعار ہے۔ کوشش کریں جتنا ہو اسلامی لباس پہنیں، غیروں کا لباس نہیں، اس کے اثرات آپ کے قلب پر ویسے پڑیں گے۔ اور دینی لباس میں ہمارے پیارے ہیں، دوست ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، جب باہر جائیں گے ٹوپی یوں اتار لیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا ہو گیا؟ ارے اس ٹوپی میں تو عزت ہے، اس امامے میں تو عزت ہے، ننگے سر میں کیا عزت ہے؟ خیر بات زیادہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، باقی کا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کی زندگی کو ہمارے لیے مشعل راہ بنا۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کو شان و شوکت، قوت، طاقت عطا فرما۔ کفر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مغلوب فرما، اسلام اور اہل اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غالب فرما۔ اے اللہ ہمیں ظاہر و باطن اپنے نبی جیسا بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔